حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ ایک ابتدائی اپیل ہے جس کے ذریعے بات اس سورہ کے اہم ترین مقصد کی طرف لوٹ گئی، اور وہ مقصد آیتوں اور معجزات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا ہے۔ تمام آیتوں میں سب سے بڑا درجہ قرآن کی آیتوں کا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کتابوں کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل پر ہدایات اور تنبیہ کے لیے نازل ہوئیں، اور ان سزاؤں کا ذکر بھی جو ان کی نافرمانی کے نتیجے میں ان کو دیا گیا، اور ان کی نافرمانی نوح علیہ السلام کے زمانے سے اپنے آباء و اجداد کی روایات کو ترک کرنا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں کو وہ غلطی کرنے سے روکنا ہے جو غلطی بنی اسرائیل نے کی تھی۔ قرآن میں قصے بیان کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، اور تاریخ کا بھی یہی فائدہ ہے۔